جاؤ فاتحہ نہیں ہوتا ہے، سعودیہ میں چلے جاؤ سلام نہیں ہوتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میرا جھگڑا فاتحہ کا نہیں ہے، میرا جھگڑا سلام و قیام کا نہیں ہے، میرا جھگڑا ہے عقیدہ نبوت پہ جھگڑا ہے، عقیدہ رسالت پہ جھگڑا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے وہ صحابہ الحرمین کو فتویٰ کی شکل میں مکہ علماء مکہ کے سامنے جب پیش کیا ہے تو ایک عالم نے نہیں، دو عالموں نے نہیں، بلکہ مسلسل 400 عالموں نے اس پر دستخط کر کے بتلا دیا ہے وہ سنو یہ وہابی کافر ہے، یہ نجدی کافر ہے۔ حضرات آپ ذرا غور کریں، امام احمد رضا اس دور کے پیداوار ہے جس دور میں شرک و بدعت اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سے لوگ فتوے ٹھوک رہے تھے، کوئی یا رسول اللہ پر پابندی لگا رہا تھا، کوئی کسی اور چیز پہ پابندی لگا رہا تھا، الگ الگ نظریے کے لوگ دنیا میں جنم لے چکے تھے، الگ الگ فتوے کائنات میں ابھر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور کسی نے تو اس حد تک جرأت کر دی کہ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کو بھی وہ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ بندہ کر ڈلے۔ حضرات اس طرح کے فتنے ابھرنے لگے معاذ اللہ، جب ایسے فتنے جنم لینے لگے۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم چوپایوں کے برابر ہے، کسی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو بڑا بھائی کی طرح ہی ماننا چاہیے، کسی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جماعت سے بدتر ہے معاذ اللہ۔ جب اس طرح کے فتنے کائنات میں ابھرنے لگے تو بریلی کی سرزمین پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا امام احمد رضا کھڑا ہوا ہے، اور جیسی جیسی گمراہی دنیا میں پھیلائی جا رہی تھی امام احمد رضا ایک ایک سوال کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جس نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں جب کائنات کے لوگوں نے گستاخیاں کرنی شروع کر دی تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کے مطابق اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا صحیح ترجمہ ادا کر دیا، اور کنز ایمان دے کر ہم سنیوں کی ایمان کی محافظت کرنا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک فرقہ ابھرا تھا، سر سید احمد خان صاحب جو مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، انہوں نے ایک نظریہ ایجاد کیا تھا، اس فرقے کا نام نیچریت تھا، اس نظریے کا نام نیچری تھا۔ اس نظریے نے، اس نیچری نے یہ فتنہ ابھارا کہ جنت اور دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، جنت اور دوزخ نہیں ہے، میدان محشر قائم نہیں ہوگا، اور تم معجزے کی بات کرتے ہو، معجزہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ جب اس طرح کے فتنے اس نے ابھارا اور دنیا کو وہی باتیں بتائی کہ جو چیز عقل انسانی میں سما سکتی ہے وہی باتیں ممکن ہے، جو عقل انسانی میں سما نہیں سکتی وہ غیر ممکن ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، معجزہ عقل انسانی میں سما نہیں سکتی ہے، ہم جنت و دوزخ انسانی عقل میں سما نہیں سکتی ہے، میدان محشر عقل انسانی میں سما نہیں سکتی ہے، لہذا یہ غیر ممکن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر لکھ دیا یہ نیچری جو ہے وہ اکثر ضروریات دین کے منکر ہے، اور یہ لوگ ضروریات دین کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ نہیں لکھا بلکہ 7 رسائل لکھ ڈالے، اور سب سے معتبر رسالہ جو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے اس رسالے کا نام ہے المستند المعتمد۔ ایک ایک فتنے کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے 7 رسائل لکھ ڈالے، اور فتویٰ رضویہ میں آپ مطالعہ کریں گے تو تمام باتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے شیعہ، ان لوگوں نے بھی کم خرافات نہیں، یہ لوگ بھی اجلہ صحابہ اور شیخین کی بارگاہ میں گستاخی کی، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف بھی ان کے رد میں یک رسائل لکھ ڈالے
ایک فتنہ اٹھا تھا قادیانی فتنہ، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بھیانک تھا، ابھی بھی اس کے ماننے والے کائنات میں جگہ جگہ خصوصاً پاکستان میں جب تک سر اٹھاتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ نبی ہونے کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ سوچئے جب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پورے لفظوں میں کہہ دیا خاتم النبیین، اب اس نے اپنے آپ کو نبی منوانا شروع کر دیا، اور اس کے دماغ میں نبوت والی بات آئی کہاں سے؟ تو اس نے کتاب پڑھی تھی تہذیب الناس، جس کے مصنف کا نام ہے مولانا قاسم نانوتوی۔ اس نے اس کتاب میں لکھا تھا کہ اگر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جائے تو خاتم نبوت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی بنیاد کو اس نے اپنا نظریہ بنایا اور قاسم نانوتوی سے باطل خیالات کا ایک ممبا اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد خود کو نبی بتلانے لگا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ تنہا بتلایا، بلکہ اس کے بعد جو بھی اس کے ماننے والے آئے اس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہا، ایک کے بعد دوسرا اپنے آپ کو نبی کہتا چلا گیا۔ جب ایسے بدعات دنیا میں پھیلنے لگے، لوگ گمراہی کی جانب مائل ہونے لگے، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے اور قلم اٹھا کر لکھ ڈالی ہے فوز مبین۔ اعلیٰ حضرت نے المبین ایک کتاب لکھ ڈالی ہے جس میں تمام طرح کے باطل خیالات کے بارے میں رد کیا ہے اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ کوئی نبوت کا ثانی ہوگا، نہ مظہر نبوت ہوگا، کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہوگی، میرے نبی آخری نبی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب سائنسدانوں نے مسلمانوں کی ایمان کو چھیننے کی کوشش کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ صرف ایک مولوی تھے اور لمبی ٹوپی لگانے والے ایک مولوی تھے۔ اعلیٰ حضرت کو اتنے فنون پہ مہارت تامہ حاصل کہ اتنے علوم و فنون کائنات کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی۔ پوری کائنات میں جو سب سے ٹاپ یونیورسٹی ہے اس میں فقط 54 علوم و فنون پہ باتیں کی جاتی ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کو 106 علوم و فنون پہ مہارت تامہ حاصل۔ اور جب سائنسدانوں نے لوگوں کے نظریات کے ساتھ کھلواڑ کر کے قرآن کی آیتوں کے خلاف ورزی کرنے پر آمادہ ہوئے، لوگ جو دن بھر دیکھتے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، سورج سفر کر رہا ہے، لیکن ایک سائنسداں پیدا ہوا، اس نے ایک نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ نظریہ کیا تھا کہ سورج نہیں ہلتا، زمین متحرک ہے، زمین ایک سرے سے دوسری جانب جاتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ نظریہ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے ایک دو نہیں بلکہ کئی حدیث پاک سے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ثابت کر دیا کہ زمین متحرک نہیں ہے بلکہ سورج متحرک ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر الفوز مبین بھی رکھتے حرکت زمین نام سے ایک کتاب بھی شائع کر دی۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو کم سمجھتے ہیں، سوچتے اعلیٰ حضرت کو میتھمیٹکس، الجبرا، یہ جو نئے علوم ہے جس میں لکھتے جائیے A+B² پتہ نہیں کیا پھر بھی کچھ حاصل نہیں، آخری میں زیرو آ جاتا ہے، عجیب۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مولوی تھے۔ جب مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اپنی الجبرا کے سوال میں پھنس گئے تو کہاں نہیں سفر کیا، آخر میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور اعلیٰ حضرت نے لکھ کر نہیں بتلایا، ایسا سمجھا دیا اشاروں میں کہ آتے چند ہی لمحوں میں ان کے ذہن
ذہن میں اس سوال کا جواب آپ کر یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ جب دنیا نے تحقیق کرنا شروع کیا، دنیا کی عادت ہے تحقیق کرنا، مائک کیسے بنا، کچھ لوگوں نے تحقیق کیا پتھر کی کتنی قسمیں ہیں، پتھر کی کتنی قسمیں ہیں، ہم لوگ کو دو ہی جانتے ہیں، ایک اینٹ ہے ایک پتھر۔ لیکن جب یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا پتھر کی کتنی قسمیں ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے پوری کائنات میں جب لوگوں نے اپنی تحقیق کے مطابق پتھر کی قسمیں جو نکالی تھی وہ 84 یا 86 کتنی تھی؟ 84 یا 86۔ یہ کون سی قسمیں تھی؟ جس سے تیمم کرنا جائز۔ اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق سے 23 اور قسمیں نکالی اور ٹوٹل 106 قسمیں پتھر کی ایسی بتلائی جس سے تیمم جائز ہے، لیکن ان پتھروں سے تیمم ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کی 130 قسمیں بیان کر ڈالی ہے۔ ٹوٹل 237 قسمیں اعلیٰ حضرت نے پتھر کی بتا دی ہے۔ اس کے علم کے بارے میں آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جو پتھروں کی اتنی قسمیں بتا سکتا ہے، اگر کوئی شخص معاذ اللہ رسول اللہ کو برا بھلا کہے گا تو کیا اس کی دفاع کے لیے اور سنت کے بچانے کے لیے، سنت کے ایمان کے محافظت کے لیے کیا اعلیٰ حضرت کتابیں نہیں نکالیں گے؟ جب اعلیٰ حضرت کو گھیرا گیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے، تم سنیوں نے ہم دیوبندیوں وہابیوں کو کافر کیوں لکھا ہے؟ تم نے اپنی کتابوں میں قاسم نانوتوی کو کافر کیوں کہا ہے؟ رشید احمد گنگوہی کو کافر کیوں لکھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب نہیں دیا، بلکہ رسالہ تحریر فرمایا، رسالہ نہیں بلکہ کتاب تحریر کر ڈالی۔ حسام الحرمین، اور اس کتاب میں جتنے بھی ان کی خرابیاں تھی، جو ان کے باقی عقائد تھے، اعلیٰ حضرت نے تحریر کر ڈالے۔ اور صرف اعلیٰ حضرت نے تنہائی نجدیوں کو، تنہائی وہابیوں کو، تنہائی عقیدوں کو کافر نہیں کہا، بلکہ جن مکہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں چلے جاؤ ایسا ہو رہا ہے، سعودیہ میں چلے جاؤ فاتحہ نہیں ہوتا ہے، سعودیہ میں چلے جاؤ سلام نہیں ہوتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میرا جھگڑا فاتحہ کا نہیں ہے، میرا جھگڑا سلام و قیام کا نہیں ہے، میرا جھگڑا ہے عقیدہ نبوت پہ جھگڑا ہے، عقیدہ رسالت پہ جھگڑا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کو فتویٰ کی شکل میں مکہ علماء مکہ کے سامنے جب پیش کیا ہے تو ایک عالم نے نہیں، دو عالموں نے نہیں، بلکہ مسلسل 400 عالموں نے اس پر دستخط کر کے بتلا دیا ہے وہ سنو یہ وہابی کافر ہے، یہ نجدی کافر ہے۔ حضرات اعلیٰ حضرت بس پانی کی قسموں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پانی کا لذت کیسا ہوتا ہے، پانی کا کلر کیا ہے؟ اس کو کون سا سوال، لوجیکل سوال کرنا ہے۔ آدمی غور کرے تو بتا ہی نہیں سکتا ہے پانی لگتا کیسا ہے، میٹھا پیتا نہیں، اس کی لذت ہی نہیں بتا سکتا۔ کلر کیسا ہے جہاں رکھو ہے اس کے نیچے سفید رکھو، سفید گرین رکھو، گرین۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا اور پانی کی ایک دو قسموں پہ تبصرہ نہیں کیا، مسلسل 300 قسمیں پانی کی اعلیٰ حضرت نے بتائی۔ یہ ہے علوم اعلیٰ حضرت، اور آپ تمامی لوگ علوم نبویہ حاصل کرنے والے افراد ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے نظریے پہ عمل کریں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے بچپن میں محنت و مشقت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اس طرح آپ بھی تعلیم حاصل کریں تاکہ اعلیٰ حضرت کے کم سے کم ماننے والوں کا صحیح نمونہ بن کر آپ کے سامنے پیش ہوں۔ بس انہیں چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔